تیسری فصل ہے معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسا کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ بکریوں کے بھیڑیے کا کام ہوتا ہے کہ جب اس کا جہاں سے موقع ملے بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور بکری کو نقصان پہنچاتا ہے، بکری کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے اور اس کی جان اور اس کی صحت کو اور اس کے وجود کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بھیڑیے کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح شیطان کی زندگی کا مقصد انسان کی زندگی کو تباہ کرنا اور اس کا بیڑا گرک کرنا۔ یا خود الشاذ، اب دیکھیں کتنا کمال کا آقا کریم علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وہ پکڑتا ہے شاذہ کو۔ کس کو؟ شاذہ کو۔ یہاں پہ ملا علی قاری کے واقع کہتے ہیں شاذہ سے مراد ہے نافرہ، نفرت کرنے والی، التی لم تونس بخواتہا، جو اپنے ریوڑ سے محبت نہ کرے، جو جماعت سے نفرت کر کے دور اکیلی ہو جائے نا وہ بیڑیا پکڑ لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا والقاسیہ، قاسیہ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاسیہ وہ بکری ہوتی ہے جو جس کو اپنے ریوڑ سے محبت تو ہو لیکن کھانا کھانے چرنے گھاس کے لیے ریوڑ سے جدا ہو کے بیٹھ چلی ہے تو جی ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ پکے مسلمان ہیں لیکن روٹی کھانے سب کے پاس ہی چلے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ دو طرح کی بکریوں کو بھیڑیا پکڑتا ہے اور شیطان بھی انسان کا بھیڑیا ہے۔ فرمایا والناحیہ، جو ان سے ہٹ کر چلے، ایک بکری جو اپنے ریوڑ سے ہٹ کر دور علیحدہ ہی اس کا راستہ ہے، ٹھیک ہو کوئی بندہ کہتا میں کسی مسجد میں نہیں جانا، کسی سے پیچھے بھی نہیں لگا جی میں اکیلا ہی پڑھ لینا کار۔ فرمایا جو اکیلا ہی ہو جائے علیحدہ ہی بکری اس کو بھی بھیڑیا اٹھا لیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، گھاٹیوں سے بچو، گھاٹیوں سے، گھاٹی کے شعاب کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے، نیشنل جیوگرافک پہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دو پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی گلی کے اندر کر کے بندہ جا رہا ہوتا ہے، کیمرہ مارتا اوپر پہاڑ اتنا لمبا، ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ جاتے رسی کے ذریعے اندر جاتے ہیں سر باہر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں شعاب۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان گھاٹیوں میں چلنے سے بچو، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، اور فرمایا مسلمانوں کی بڑی جماعت اور عام لوگوں کے ساتھ رہ کے چلو۔ اگر اکیلے ہی اپنا تم نے 2.5 فٹ کی مسجد بنا لی نا اللہ نہیں دین ہے جی میں اپنی دین ہے، فرمایا شیطان پکڑ لے، اور شیطان جس طرح اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے بکری کو، شیطان تمہارے ایمان کو کھا جائے گا، تباہ کر دے گا، گمراہ کر دے گا تم۔ لہذا تنگ راستوں میں گھاٹیوں میں نہ چلو بلکہ کھلے میدان میں جہاں زیادہ مجمع مسلمانوں کا میجورٹی امت مصطفیٰ کی جدہ ہے ان کے ساتھ چلو۔ اور آج دنیا کائنات پہ 85% مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت، میجورٹی اہل سنت و جماعت کی، اور ان کے اندر دیکھیں فقہ اپنی اپنی ہے، دیکھیں جی فقہ میں اختلاف ہے، حنفی مالکی شافعی حنبلی سارے نور علی نور، سارے اللہ کے مقرب ہیں، ہر ایک کا مقصد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا۔ دیکھیں نا تمام ائمہ کا اجتہاد، ہر امام کو لگا کہ یہ کام حضور کی سنت کے زیادہ قریب ہے، یہ عمل قرآن کے زیادہ قریب ہے، حضور کی سنت کے زیادہ، انہوں نے اپنا اجتہاد، یہ نیت سب کی اچھی۔ تو جو بندہ نبی صاحب فرمایا جو مجھے اجتہاد کرے صحیح ہو تو ڈبل اجر، غلط ہو جائے تو ٹھیک ہے، گناہ تو ہے ہی۔ تو فرمایا جماعت کو لازم پکڑو۔ آگے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فارق الجماعت شبرن، شبرن اس کو کہتے ہیں پنجابی میں گیٹ، یہ جس طرح ہم ناپتے ہیں ایک ہاتھ، یہ دو ہاتھ، یہ ماپنا ایک ہاتھ کے ساتھ ماپنا، پنجابی میں گیٹ۔ تو فرمایا جو ایک ہاتھ جماعت سے دور ہوا نا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تحقیق گویا اس نے اسلام کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا۔ یعنی ایک ہاتھ کیا مطلب 5 منٹ کے لیے بھی جو بندہ جماعت کے یعنی اہل سنت و جماعت، آج جو بڑی میجورٹی امت مصطفیٰ کے عقائد 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، 1400 سال سے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے ہم ہر صدی میں اپنے عقیدوں والا امام دکھا سکتے ہیں۔ 14 صدیوں کے ہر صدی میں اہل سنت عقیدہ رکھنے والا ہم اپنا امام دکھا سکتے ہیں۔ کوئی وہابی دیوبندی شیعہ ہر صدی میں اپنے مذہب کا امام نہیں دکھا سکتا۔ 100 سال سے پہلے وہابیوں کے کون سا امام تھا جو اپنے آپ کو وہابی کہتا تھا؟ ہم 1400 سال میں امام دکھائیں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ یہ ہمارے پاس بڑی مضبوط اتھینٹک دلیل ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جو ایک آدمی چند لمحات کے لیے جماعت سے دور ہوا تو اس نے
اسلام کا ہار گلے سے اتار دیا، یعنی اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے، شیطان اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ حضرت مالک ابن انس، امام مالک کا تعارف ہم نے پڑھا ہے مشکات شریف کے مقدمہ میں، ہاں جی پڑھا کہ نہیں؟ کوئی یاد بھی ہے باتیں؟ ہاں جی، امام مالک مرسل روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے مرسل فقہی مراد ہے، کیونکہ اپنا مرسل ہوتی ہے جو کون بیان کرے؟ تابعی۔ امام مالک کون؟ تبع تابعی، تو یہاں فقہی مرسل مراد ہے، تبع تابعی ڈائریکٹ کیا، اس کو بھی ارسال ہی کہا گیا، حالانکہ محدثین کی ٹرم میں اس کو ارسال نہیں کہا جاتا۔ تبع تابعی ڈائریکٹ بیان کرے تو حدیث کون سی ہوتی ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ دو چیزیں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بها، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے۔ پہلا فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ آسمان کے تارے ہیں، جس کو پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک جگہ پہ فرمایا، پیچھے حدیث ہم نے پڑھ لی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا ان کو رب نے ہدایت دی ہے، ان کے راستے کو پکڑ عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھام لینا، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری اہل بیت۔ یعنی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں حضور؟ فرمایا مصطفیٰ کو تھام لینا، میری سنت کو تھام لینا، اور اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کس طرح تھامنا ہے، اس کے لیے صحابہ کو پڑھ لینا، اہل بیت کو پڑھ لینا، ان کی زندگیوں کو نمونہ بنا کے چلتے رہنا، اللہ تمہیں کامیاب فرما دے۔ یہی ہمارے سنت کا عقیدہ ہے، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم غلام ہیں، یہ ہمارا پوری کائنات میں امتیاز ہے، ہم رسول اللہ کی کسی نسبت کے بے ادب نہیں ہیں، ہم تو خاک مدینہ کو بھی شفا سمجھنے والے لوگ ہیں۔ کوئی صحابہ کرام اسے لکھتے ہیں پوسٹر واہ صحابہ واہ، شان صحابہ زندہ باد، اہل بیت انہوں نے کبھی نام نہیں لیا، مولا علی کی کبھی وہ کانفرنس نہیں کرائیں گے، ہمارے کچھ دوست ہیں وہ حضرت امام حسین کی کانفرنس نہیں کرائیں گے، بلکہ ایک جگہ تو ہے امام حسین کی یاد میں کانفرنس رکھ کے اندر یزید کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے بھی ہیں کچھ۔ اور ایک 10 دن انہوں نے علی بس، اور کوئی نہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ممبروں پہ، آگے نہیں پاکستان میں کتنے جا کر صحابہ کو گالیاں پرچے ہوتے ہیں، کوئی ایک کو بھگا بھی دیا پر ایسے، ان کو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ جناب آقا کریم علیہ السلام دونوں حضور کی نسبت والے، دونوں سرکار کی، اور ہمارا یہ بھی مزاج نہیں کہ ہم الیکشن کرائیں صاحب، کئی بندے ووٹنگ شروع کرا دیتے ہیں مسجد میں، محفل میں نا الیکشن کراتے ہیں، کون افضل تھا، فلاں افضل تھا، فلاں افضل تھا، فلاں افضل تھا، آگے نہیں، یہ بھی ہمارا امتیاز ہے، یہ بھی ہمارا مزاج بالکل ہمارے صوفیاء کا نہیں۔ بس صوفیاء کی ایک تحقیق، افضل التحقیق بعد النبیین، سب سے زیادہ انبیاء کے بعد رتبہ اللہ نے جناب، دوسرا سیدنا فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی، چوتھا سیدنا حیدر کرار، شیر خدا مولا علی پاک مرتضیٰ۔ یہ 1400 سال کے ہمارے علماء کا عقیدہ ہے، ہمارا اسی پر ایمان، ہم اس کے علاوہ ہم الیکشن کرانے کے قائل نہیں ہیں۔ تو فرمایا ان دو کو تھام لینا، گمراہ نہیں ہوگے۔ حذیفہ بن حارث سبالی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قوم کسی بدعت کو گاڑ لیتی ہے نا، برے طریقے کو گاڑ لیتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مثل سنت کو اس قوم سے اٹھا لیتا ہے۔ سنت کو جب بندہ کو بدعت نیا کام شروع کر دے نا دین کے اندر، پھر سنت ختم ہو جاتی، سنت مٹ جاتی، اور اس کی کئی مثالیں ہیں یہاں پر۔ فتح اور فرمایا سنت کو تھامنا مضبوطی سے، یہ بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نعت خواں صحابی، سرکار ان کے لیے ممبر لگواتے ہوتے تھے، اور سرکار نے ان کو چادر بھی دی تھی۔ کیا کرتے تھے؟ شان مصطفیٰ میں شعر پڑھا کرتے، نعت پڑھتے تھے، اور سرکار ممبر لگوا کے فرماتے تھے جس طرح یہ کافر بے ایمان میری شان میں تنقید کرتے ہیں، اس طرح تو ان کو ان کا جواب دے۔ تو جناب حسان بن ثابت جواب دیتے تھے، شعر و شاعری میں ان کو رگڑ دیتے ہوتے تھے پکڑ۔ یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا، شعر میں، تقریر میں، تدریس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کام کرنے والوں کا جواب دینا، ان کو ٹکر دینا، اور شان مصطفیٰ کا علم بلند کرنا، اس سے سرکار راضی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کا انداز، آپ کا اختلاف کرنے کا انداز وہ عالمانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جاہلانہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بات یاد ہے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں جو قوم بدعت گاڑ لیتی دین میں، اللہ تعالیٰ سنت کھینچ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے اس کی مثل۔
پھر قیامت تک وہ سنت لوٹ کے نہیں آتی۔ اللہ اس کی ایک سادی سی مثال ہے، اس طرح لے لیں، بری بدعت کی تو نہیں، سمپل سی مثال لے لیں، وقت کے ساتھ کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں مسجدیں پکی بننے لگ رہی ہیں، حضور السلام کی مسجد ہماری کچی تھی، جب کی پکی بننے لگی ہیں کہ آپ قیامت تک دوبارہ کچی بنیں گی، یعنی ان سے دور ہوئے نا، تو اب وہ کبھی ہمارے پاس دوبارہ وہ دولت نہیں آئے گی۔ اور یہ ایک چیز ہے شاید آپ میں سے کسی نے محسوس کی ہو، جو مسجد ہو نا کسی گاؤں کی، فصلوں والے علاقے میں، دیہات میں، بیابان یعنی غریب تر علاقے میں کچی سی مسجد جس میں سے UPS بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، صرف پنکھے 2 لگے ہوں، 2 لائٹیں ہوں، اور وہ TR گارڈر ہوں، کچی سی یعنی سیمنٹ بھی نہیں ہوا مسجد کو، وہاں پہ کبھی نماز پڑھ کے دیکھیں، اور کبھی آپ ایئر کنڈیشن AC والی مسجد میں نماز پڑھ کے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہو۔ کیونکہ جناب محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کے اندر عظمت ہے، بہتری، سادگی۔ صاحب ہدایہ کیا لکھتے ہیں، پڑھا ہے نا کہ چندے والے پیسوں سے ٹائل شہر ہے نا، پڑھا ہے نا، اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے، یہ ہماری سنت۔ اللہ اب خیر وہ دوبارہ تو کبھی نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو ایک بار کبھی یہ کر کے دیکھیے گا، یعنی ایک وہ کچی اور سادہ مسجد کی وہ دب والی صفوں کے اوپر، چٹائی کے اوپر جو نماز پڑھنے کا ایک سرور، ایمان، اور وہاں پہ جو ایک تسکین، روحانیت آتی ہے نا، وہ اسی میں نہیں ہے۔ آرائشوں میں اور تسکین جان کو دینا یہ اور چیز ہے، اور جسم کو مشقت دینا یہ اور چیز ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ سکون تھا لیکن آرام نہیں، جسم کو ساری رات حضور نے کھڑے رہنا، مشقت دینی جسم کو، ہے کہ نہیں اس طرح؟ اور جناب آقا کریم علیہ السلام سکون آیا تھا لیکن آرام، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ خیر اس بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو، میں اپنی بات۔ اچھا جی، تو خیر اگر کوئی بندہ سننا، مثال دے دیں کیا مطلب، اگر اب خطبہ ہوتا ہے کس کے اندر، عربی زبان میں، سنت یہی ہے، اب کوئی بندہ اذان کس میں ہوتی ہے، عربی میں، اب کوئی بندہ اردو میں اذان دینی شروع کر دے تو اس طرح کیا ہوگا، مثلا کوئی فتویٰ دے دے کہ اردو میں اذان دینا جائے گا، ہر بندہ اذان پڑھنے لگ جائے گا، آئندہ 100-150 سال بعد عربی اذان والے بندے ہی ملنے آتے ہونا کہ نہیں، ایسے لوگوں نے کہنا جب اردو میں ہو جاتی ہے عربی یاد کرنے کی اتنی مشکل کیا ضرورت ہے، لہٰذا اردو میں اذان دے دیں۔ لہٰذا جب کوئی بندہ سنت کے مقابلے میں برا طریقہ ایجاد کر لے دین کے اندر، اپنی رائے سے کوئی بدعت داخل کر دے، گھڑ لے کوئی طریقہ، فرمایا پھر اللہ سنت اٹھا لیتا ہے اور وہ ان کے پاس میں واپس۔ ابراہیم بن معصرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی بدعت والے کی تعظیم کی بغیر ضرورت کے، مثلا کو بندہ تعظیم کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی تعظیم کر رہا ہے، صاحب بدعت کی، اس نے اسلام کو گرانے پر مدد کی، اس نے بندہ عقیدہ اس کا برا ہے، اس کا عقیدہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جی صاحب آئیں جی، اس کو بہت اچھے انداز سے مل رہے ہیں، حالانکہ اس کے عقیدے میں بہت برائی ہے، اس سے کیا ہوگا، وہ خوش ہوگا اور اس کو حوصلہ ملے گا کہ میں برا عقیدہ ہے میرا، حالانکہ دیکھو یہ لوگ مجھے پھر بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، بڑا اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، اچھے طریقے سے بلا رہے ہیں، تو فرمایا گویا کہ اس نے اسلام کو گرانے پر مدد کی، وہ اپنی بدعت میں اور پکا ہوگا اور بدعت کی اور زیادہ تبلیغ کرے گا، کیونکہ اس کو یہ تاثر جائے گا لوگ تو میری پھر بھی ایسی عزت کر رہے ہیں۔ لہذا بغیر کسی ضرورت کے بد عقیدہ کا احترام نہیں کرنا چاہیے، اخلاقی رواداری اپنی جگہ پہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں من تعلم کتاب اللہ، جس بندے نے قرآن پاک کو سیکھا، اللہ کی کتاب کو، پھر اتباع کی جو اس کے اندر ہے، احکام ہیں جو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے ہدایت دے دیتا ہے دنیا میں، اور قیامت کے دن اس کو برے حساب سے اللہ بچا لے گا قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے۔ اب دیکھیں قرآن کو سیکھنا، ہم جتنے اصول پڑھتے ہیں، اصول فقہ، نحو، صرف، یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ صوفیاء اور علماء محدثین تمام فرماتے ہیں، ان کا یہ مذہب ہے کہ جس طرح قرآن پڑھنے کا ہمیں اجر ہے، انشاءاللہ ان علوم پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، کیونکہ علوم پڑھنے کا مقصد ہمارا قرآن کو سمجھنا، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔
اور فرمایا من اقتدا، جو کتاب اللہ کی اقتدا کرے دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ اور آگے پھر آیت پڑھی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو اس ہدایت کی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میرے طریقے کی، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ اگلی روایت ہے ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی راستے کی، سیدھے راستے کی، اور اس کے پہلوؤں میں، راستے کے پہلوؤں میں 2 دروازے ہیں، سوران 2 دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر کچھ دروازے ہیں اور جو کھلے ہوئے ہیں، دروازے کے اوپر لٹک رہے ہیں پردے، ستور ہونا پردے، اور مرخا لٹک رہے ہیں، وعند راسی صراط، اور راستے کے اوپر ایک داعی ہے، بلانے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے استقیموا، سیدھے چلو راستے پر سیدھے، وہ آواز دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹیڑھے نہ ہونا۔ فرمایا اور ہر ایک کے اوپر ایک بلانے والا ہے، ہر دروازے کے اوپر ایک بلانے والا کھڑا ہے۔ جب بندہ داخل ہوتا ہے نا، کوئی بندہ اس دروازے میں کہ کھولے اس دروازے کو، دروازوں میں سے کسی کو کھول کے اندر جائے، وہ اوپر سے بلانے والا کہتا ہے تو برباد ہو جائے، اس کو کبھی نہ کھولنا، اگر تو نے دروازہ کھولا تو اس میں داخل ہو جائے۔ یہ مثال بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی تفسیر کی۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، کس نے؟ اللہ نے۔ قرآن میں آئی، پھر کہاں سے آئی؟ حدیث قدسی۔ پیچھے فرمایا اللہ نے قرآن دیا، اس کی مثل اتنا علم اور بھی دیا، یہ دیکھیں ان میں سے ہی ہے، اگر حضور نہ بتاتے تو ہمیں پتہ چلنا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اس کی تفسیر کی، خبر دی کہ راستہ اسلام کا ہے، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حرام کرتا چیزیں ہیں، اور جو پردے لٹک رہے ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، اور بلانے والا صراط کے اوپر، راستے کے اوپر قرآن ہے، اور اس کے اوپر جو دائی ہے وہ اللہ کا واعظ ہے ہر بندے کے دل میں۔ اور فقہ کی کتابیں میں پڑھا ہے، ہر بندے کے من میں ایک مفتی ہوتا ہے، بندہ جب کو برا کام کرنے لگے دل کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، نہ کرنا۔ فرمایا وہ ہر کے دل میں ہے، وہ بندے کو روکتا ہے۔ اس کو روزین نے اور امام بیتی شعب الایمان وغیرہ صاحب نے اس کو روایت کیا، لیکن انہوں نے کچھ اختصار کے ساتھ۔ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن، سبحان اللہ، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ سنت پر چلنا چاہے نا، طریقے پر پیروی کرنی ہے، فرمایا ان کی پیروی کرو قد ماتا، جو چلے گئے ہیں دنیا سے، جو دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا بے شک زندہ اس کے اوپر فتنے کا امن نہیں ہے، اس کے اوپر فتنے کا، زندہ بندہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، کسی بھی عمر میں اس کے کسی عمل میں خرابی آ سکتی، اجتہاد غلط ہو سکتا ہے۔ فرمایا وہ دنیا سے جانے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل حاضر الامہ، فرمایا وہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، سب سے زیادہ نیک ہیں ان کے دل، اور علم کے حوالے سے سب سے زیادہ گہرے ہیں ان کے دل، اور تکلف ان میں بڑا کم تھا، بناوٹ تصنع تو ہے ہی نہیں تھی۔ فرمایا اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے، ان کو پہچانو ان کی فضیلت اور ان کی پیروی کرو ان کے راستے پر، وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم، اور جتنی طاقت رکھتے ہو ان کے اخلاق، ان کی سیرت کو مضبوطی سے تھام لو، فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، وہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے ہی گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جان ہمارے 2 اصول، کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ کم جانتے تھے، ابن مسعود فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہی کوئی نہیں ہے، اور سنت رسول کم جانتے تھے۔ مولا علی پاک جب گئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مسجد کوفہ میں دیکھا کتنے 3 کے پتہ نہیں کتنے ہزار طالب علم قلم دوات لے کے حدیث مصطفیٰ لکھ رہا تھا۔ حیدر کرار فرمانے لگے ابن مسعود رب تیری قبر کو ویسے ہی نور سے بھر دے جیسے تو نے کوفے کو مصطفیٰ کی حدیث نور سے بھر دی۔ یہ قرآن بھی جانتے تھے، حدیث مصطفیٰ بھی جانتے تھے، پر یہ نہیں کہہ رہے کہ بس جاؤ گھر میں قرآن کھول لو اور خود ہی بیٹھ کے پڑھتے جاؤ، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بخاری شریف لے لو بازار سے ترجمے والی اردو میں ترجمہ کسی بھی میرے بھائی مکتبہ فکر کے لے لیں اور گھر میں خود ہی پڑھ کے آپ سارا عالم بن جائیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو وہ اس طرح چلو جس طرح صحابہ چل کے گئے، وہ چلو طریقے پر ان کے چلو، کیونکہ ان کو پتا تھا قرآن پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ لہذا یہی ہمارا مکتبہ فکر کا ہمارا نظریہ ہے، ہم قرآن و سنت، صوفیاء، محدثین، فقہاء، صلحاء کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بس گھر میں خود ہی سارا کچھ پڑھ لو اور خود ہی سارا کچھ عالم بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں صحابہ کرام کی عظمت
اور ان کی کمال شان کا بھی حضرت ابن مسعود بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ ابن مسعود خود صحابی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے آج ہی کے طور پہ اپنے آپ کو اندر شامل نہیں فرمایا، وگرنہ حضرت ابن مسعود کی پوری فقہ اور ان کی اقتداء کی جاتی۔ جابر فرماتے ہیں عمر بن خطاب نبی پاک کے پاس تورات کا ایک نسخہ لائے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے، حضور خاموش رہے، حضرت عمر پڑھنے لگ گئے تورات، سرکار کا چہرہ بدل گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال مبارک آ گیا۔ ابو بکر فرمانے لگے تجھے رونے والیاں روئیں، تجھے گم پانے والیاں گم پائیں، یعنی یہ ایک جملہ تھا جھڑک کا بھی، اور کبھی کبھی ضرور محبت بھی بولا جاتا تھا، جس طرح ہم ہمارے یہاں پنجابی میں کتنے جملے بولے جاتے ہیں، پیچھے اس کی مثال میں نے دی تھی۔ ماترا بوجہ رسول اللہ کو تو دیکھ نہیں نا سرکار کے چہرے کو؟ حضرت عمر نے جب نگاہ اٹھائی حضور کے چہرے مبارک کی طرف تو دیکھا حضور جلال میں تھے، عرض کی اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، میں اللہ کی پناہ میں آیا اللہ کے غضب سے اور اللہ کے بعد حضور کا نام لینا پھر فاروق اعظم کی سنت ہے، یہاں پھر آ گیا۔ فرمایا راضی ہو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمال کی بات حضور نے فرمائی، فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہارے لیے ظاہر ہو جائے نا موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام قبر سے باہر آ جائیں اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرمایا تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، میری موجودگی میں تم کسی اور نبی کی بھی پیروی کرو، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ عیسائی یہودی یہ کامیاب نہیں ہے، کیوں؟ جناب آقا کریم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ فرمایا اگر موسیٰ اب آ جائیں قبر سے نکل کر اور تم ان کی اتباع کرو تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا لو کان حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے میری نبوت کو پاتے تو فرمایا لتبعنی، موسیٰ بھی میں مصطفیٰ کی پیروی کیا کرتے، نماز میرے پیچھے پڑھتے، وہ اور پیچھے گزرا۔ فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو تورات نہ پڑھتے بلکہ قرآن پڑھتے۔ سبحان اللہ، دارمی نے سے روایت کیا۔ آگے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی روایتیں بڑی قابل غور ہیں، فرمایا میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، لیکن اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ جیسے پیچھے حدیثیں گزری کافروں کے بچوں کے جہنم میں جانے والی، اور بعد میں آیات جو اتری کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی جان کو کہ اس کے مکلف کو یعنی عذاب نہیں ہوتا، بغیر کسی کے تکلیف دیے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا، وہ آیت نے وہ ساری حدیث کو کیا کر دیا؟ منسوخ۔ پیچھے ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی حدیث کا مفہوم کیا، یعنی بعض احادیث ایسی تھی ابتدا میں ان کو بیان کیا گیا، بعد میں قرآن کی کچھ آیات اتری جن کے ساتھ وہ احادیث طیبات منسوخ ہو گئی۔ تو فرمایا اللہ کا کلام تو میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے، اور فرمایا اللہ کا کلام منسوخ کرتا ہے بعض کو، یعنی قرآن پاک میں کچھ آیتیں ہیں نا پہلے اتری اور بعد میں پھر ان کا حکم منسوخ ہو گیا، دوبارہ آیتیں اتری، جیسے عدت والی، پہلے ساری عدت تھی پھر بعد میں عدت بدل گئی ہیں جی، اور پھر ایسے کہ جو زانیہ ہے اس کا نکاح اپنا یا مشرکات کا والا نکاح برا، ان کا ہمیشہ بروں سے ہی ہوگا، ایسے بعد میں پھر وہ حکم قرآن پاک یعنی الناسخ والمنسوخ پورا علوم القرآن کے اندر ایک چیپٹر ہے، اور اس کے اوپر کتابیں بھی ہیں۔ آگے ہے حضرت جناب ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہماری حدیثیں بھی بعض کو منسوخ کرتی ہیں جیسا کہ قرآن کا نسخ ہے، یعنی سرکار فرمایا میری کچھ حدیثیں بھی ایسی ہیں میں نے پہلے کچھ اور بات کی، بعد میں کوئی بات فرما کے پہلی بات کو منسوخ کر دیا، جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں رفع الیدین والی روایت ہے نا، اور رفع الیدین میں تو قولی تو ہے ہی نہیں نا، اس میں تو ایک حدیث میں بھی ہے ہی نہیں کہ سرکار نے فرمایا رفع الیدین کرو، وہ عمل تھا اور بعد میں عمل اور قول دونوں سے اسے منسوخ کر دی۔ تو یعنی حدیث میں بھی اس طرح ہے جس طرح قرآن میں ہے، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیات کو منسوخ کرتی ہیں، اسی طرح حدیث میں ہے کہ بعض احادیث کو کیا کرتی ہیں؟ منسوخ۔ آگے حضرت ابو صالح الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض فرمائی ان کو ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ان کو چاک نہ کرو، ان پردوں کو یعنی وہ ان کو ارتکاب نہ کرو حرام کاموں، اور کچھ حدود مقرر کر دی ان کو ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی قدرت رب تعالیٰ کی ذات خاموش رہی بغیر نسیان کے۔ کیا مطلب؟ یعنی رب نے کچھ احکام بیان نہیں فرمائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب کو یاد نہیں رہے، یہ مطلب ہے تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے۔ فرمایا ان کے بارے میں بحث نہ کرو، ان کے بارے میں ان تین آخری روایات کو امام دار قطنی نے روایت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔